جانی یہ بتا کہ دورے کی کیفیت ختم ہونے کے بعد ٹوانا صاحب کو کچھ یاد رہتا ہے؟ جانی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، وہ تو الٹا ملازمین کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیوں پکڑ رکھا ہے۔ میں ایک جھرجھری سی لے کر صوفے میں دھنس گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس وقت میرے ساتھ یہ وقوع ہوا جانی موجود تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ٹوانا صاحب مجھ پر کیسے کیسے تجربات کرتے۔ میں نے جانی کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ آزار بند سنبھالے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر صوفے پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو طے تھی کہ فی الحال میں کسی بھی صورت گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن شریفہ کے گھر بھی تو نہیں رہا جا سکتا تھا نا۔ اگرچہ اس نے کونے والے کمرے میں ایک چارپائی مجھے الاٹ کر دی تھی، تاہم چارپائی کی حالت ایسی تھی کہ بقول مشتاق یوسفی لیٹتے ہی انسان نون غنہ بن جاتا تھا۔ چارپائی کی اونچائی اتنی کم تھی کہ رات کو چیونٹیاں بآسانی لانگ جمپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر چڑھ آتی۔ شریفہ کے گھر کی چیونٹیاں بھی اتنی موٹی تازی تھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو 6-7 چیونٹیاں مجھ پر چڑھیں اور مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بلڈوزر کے نیچے آ گیا ہوں۔ تاہم میں نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے ہی کوئی چیونٹی مجھے کاٹتی، تھوڑی دیر بعد اسے خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کی دوسری طرف سے گندے نالے کا حسین منظر ملاحظہ کیا جا سکتا تھا۔ یوں میں منی کلفٹن کے مزے لوٹ رہا تھا۔ شریفہ کے ساتھ رہنے میں اور تو کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن وہ کھانستی بہت تھی، شاید سگریٹ پیتی تھی۔ رات کو جب ایک دفعہ اسے کھانسی کا دورہ پڑتا تو پورے گھر میں بھونچال آ جاتا۔ کھانسی کے دوران وہ ڈاکٹر کو بھی کوستی جاتی کہ کمبخت نے 20 روپے بھی جھاڑ لیے اور دوائی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں بڑے آرام سے شریفہ کے گھر میں رہ رہا تھا کہ اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میں اور جانی ٹوانا صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تاش کی بازی لگا رہے تھے کہ اچانک ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ٹوانا صاحب مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر جانی کی طرف دیکھا۔ جانی نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور تسلی دیتے ہوئے بولا، جاؤ۔ میں نے احتیاطاً ہاف آیت الکرسی پڑھی اور ملازم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ مجھے مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ٹوانا صاحب کے کمرے میں لے آیا۔ ٹوانا صاحب اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے اور 2 ملازم ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ٹوانا صاحب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں جوان، ہمارے ساتھ کام کر کے خوش ہونا؟ میں نے دل میں بڑی سی گالی دی اور نہایت سعادت مندی سے گردن جھکا کر کہا، ہاں جی۔ ٹوانا صاحب خوش ہو گئے اور زور سے تالی بجائی۔ میں سمجھا شاید میرے جواب سے خوش ہو کر بجائی ہے، لیکن سر اٹھانے پر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کی تالی کے جواب میں کمرہ ملازمین سے خالی ہونے لگا تھا۔ میں بھی چپکے سے مڑ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ میں میرا سانس اٹکنے لگا۔ تم یہیں رکو گے، ٹوانا صاحب نے حکم دیا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا دیا، تاہم میں پوری طرح سے ریس لگانے کے لیے تیار تھا۔ ٹوانا صاحب کرسی سے اٹھے۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ میرے قریب آئے، کچھ دیر میرا جائزہ لیتے رہے، پھر گہرا سانس لیا اور بولے، میں تمہیں 5 لاکھ دینا چاہتا ہوں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ فہمی نے بھی یہی جملہ کہا تھا۔ مجھے زور سے چکر آیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، 5 لاکھ؟ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں 3 لفظ کہنے ہیں۔ ٹوانا صاحب نے جو جواب دیا اسے سن کر میں بے اختیار جلتو جلالتو پڑھنے لگا۔ مجھے سب یاد تھا کہ فہمی نے بھی یہی کہا تھا۔ او مائی گاڈ، میں تھر تھر کانپنے لگا۔ ٹوانا صاحب پر یقیناً دورہ پڑ چکا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ کوٹھی کے ملازمین میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میں چلاتا جا رہا تھا، ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے، ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سارے ملازمین پانی کی بالٹیاں لے کر ٹوانا صاحب کی طرف دوڑے۔ ٹوانا صاحب غصے سے گرجے، الو کے پٹھو، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا، بالٹیاں رکھ دو۔ لیکن ملازمین کسی بھی قسم کا رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ایک نے کچھ زیادہ ہی ہمت دکھائی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا اس نے پوری بالٹی ٹوانا صاحب پر انڈیل دی اور ٹوانا صاحب کا سفید کلف والا سوٹ اور قیمتی سگار تباہ ہو گیا۔ میں راہداری میں ایک طرف سہما ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ٹوانی بھی بھاگی آئی اور ٹوانا صاحب کو پانی میں بھیگے دیکھ کر سمجھ گئی کہ کیا وقوع ہو گیا ہے۔ ٹوانا صاحب، آپ کو زیادہ ہی دورے نہیں پڑنے لگے؟ ہوش میں رہو ٹوانی، ٹوانا صاحب گرجے۔ کون سا دورہ؟
मैं इन सब की खाल खिंचवा दूंगा। क्या मैं तुम्हें ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा? टवानी मुंह बनाकर बोली। पानी फेंकने के बाद तो आप ठीक हो ही जाया करते हैं। मैं पानी फेंकने से पहले भी ठीक था, टवाना साहब चिल्लाए। आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं, असल में आपको कुछ याद नहीं रहता। टवानी भी तुर्की बतुर्की जवाब दे रही थी। याद नहीं रहता? लेकिन मुझे तो सब याद है, टवाना साहब ने दांत पीसे। क्या याद है? टवानी चौंकी। टवाना साहब मुलाजमीन की तरफ मुड़े। क्या तुम सब लोग मेरे कमरे में मौजूद नहीं थे? दित्तो और फजल मेरे पांव दबा रहे थे। वो सामने वाला नया मुलाजिम कमरे में आया था। मैंने ताली बजाकर तुम सबको निकलने के लिए कहा था। बताओ, कहा था कि नहीं? मुलाजमीन हक्का बक्का रह गए। टवाना साहब को तो सब याद था। मैं भी परेशान हो गया। तो क्या टवाना साहब होश की हालत में ये सब बातें कर रहे थे? लेकिन उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि 3 लफ्ज कहने हैं? अगर वो शादी की फरमाइश कर देते तो? लेकिन होश के आलम में वो ऐसे दौरे वाली फरमाइश क्यों करते? मैं गड़बड़ा सा गया। बोलो मनहूसो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? टवाना साहब का गुस्सा अरूज पर पहुंचा हुआ था और जिस मुलाजिम ने उन पर पानी की बाल्टी फेंकी थी वो उनके पाँव में गिरा हुआ गिड़गिड़ा रहा था। टवानी भी समझ गई कि मुलाजिमीन से गलती हो गई है। उसने जल्दी से बात को संभाला और बोली, टवाना साहब, इसमें मुलाजिमीन का क्या कसूर है? उन्होंने तो मेरे हुक्म पर पानी फेंका था। खताकार तो मैं हूँ। आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। ये सुनते ही टवाना साहब झाग की तरह बैठ गए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और प्यार फैल गया और वो बड़ी मोहब्बत से बोले, आप तो हमें गोली भी मार देने का हुक्म दें तो हम उफ नहीं करेंगे। चलो एक दफा हो जाओ सारे। उन्होंने पांव पड़े हुए मुलाजिम को ठोकर मारी और टवानी की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोले, बराहे करम पानी फेंकवाने से पहले मुकम्मल तस्दीक कर लिया करें कि क्या हम वाकई दौरे की कैफियत में हैं। टवानी ने सपाट लहजे में कहा, माफ करने का शुक्रिया, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मुलाजमीन दुम दबाकर भाग गए थे और अब कमरे में अकेले भीगे हुए टवाना साहब खड़े थे और सामने राहदारी में मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। टवाना साहब ने कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखा, अपने चेहरे से पानी साफ किया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैं शर्मिंदगी और खौफ से जमीन में गड़ा जा रहा था। टवाना साहब के कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। मुझे पता था कि अब ना सिर्फ गालियां पड़ेंगी बल्कि ऐन मुमकिन है थप्पड़ों की बारिश भी हो जाए। टवाना साहब के बारे में सुना था कि वो गुस्ताख मुलाजमीन को बहुत खौफनाक सजाएं दिया करते थे। वो मेरे करीब आए, शहादत की उंगली से मेरा मुंह ऊपर किया और बोले, आंखें गजल हैं आपकी और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। अम्मी जी, मैंने फलक शुगाफ चीख मारी और जंप लगाकर भागा। मुलाजमीन फिर से इकट्ठे हो गए। पानी फेंको, टवाना साहब को धोरा पड़ गया है, मैं चिल्लाया। लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ना हुआ। वो पहले ही मेरे झूठ के नतीजे में मरते मरते बचे थे। मैं कस्में खा खाकर उन्हें यकीन दिला रहा था कि टवाना साहब को दौरा पड़ चुका है, लेकिन वो कैसे यकीन कर लेते, क्योंकि टवाना साहब तो वहीं पर खड़े मुझे घूर रहे थे। इसे पकड़ लो, टवाना साहब गरजे और मुलाजमीन तीर की तरह मेरी तरफ लपके और 1 मिनट में मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया। टवाना साहब की आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्होंने खूंखार लहजे में मेरी तरफ कदम बढ़ाए और पास आकर गुर्राए, आज मैं तुम्हें इस बदतमीजी की ऐसी सजा दूंगा कि जिस को पता चलेगा वो खौफ के मारे सारी जिंदगी सो नहीं सकेगा। ओए शेरे, मेरी जंजीर लाओ। शेरा अंदर की तरफ दौड़ा। मुझ पर तशख्खुद तारी हो गया। माफ कर दे टवाना साहब, माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई है जो तुम पर एतमाद कर लिया। आज की तारीख टवाने का अनोखा इंतकाम देखेगी। मेरी आंखों के आगे मौत के साए रक्स करने लगे। टवाना साहब का लहजा बता रहा था कि वो जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल भी कर गुजरेंगे। मैं कांपते हुए उनके कदमों में गिर गया। खुदा के लिए मुझे बख्श दे, मैं आइंदा यहाँ नजर भी नहीं आऊंगा, आज की दिहाड़ी भी नहीं लूंगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। टवाना साहब ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए दोबारा धाड़ लगाई। शेरे, जंजीर क्यों नहीं लाए अभी तक? शेरा फूले हुए सांस के साथ बरामद हुआ। उसके हाथ में लोहे की मोटी सी लंबी जंजीर थी। मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मैंने सियासतदानों के इंतकाम के कई किस्से सुन रखे थे और यकीनन अब मैं भी उनमें से किसी एक का शिकार होने वाला था। मुझे हैरत थी कि मेरी इतनी चीखों के बावजूद जानी अंदर नहीं आया था। गालिबन टवाना साहब के हुक्म के बगैर किसी वर्कर को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। शेरे ने जंजीर टवाना साहब के सामने कर दी। टवाना साहब ने एक नजर जंजीर को देखा, फिर खौफनाक लहजे में बोले, इस जंजीर का एक सिरा मेरे पांव से बांध दो और दूसरा मेरे हाथ में दे दो। मैं गशी के करीब पहुंच गया। मुझे साफ लग रहा था कि मेरे सारे ख्वाब मौत का शिकार होने वाले हैं।
ابھی تو میں نے زندگی میں بہت سے اہم کام کرنے تھے، ابھی تو ہمسایوں کی لڑکی کے رکے کا جواب بھی دینا تھا، ابھی تو موچی سے ہوائی چپل بھی واپس لینی تھی، ابھی تو صحن والے نلکے کی بوکی بھی بدلوانی تھی، ابھی تو پچھلے ہفتے والے خواب کا بقیہ حصہ بھی دیکھنا تھا، ابھی تو پسند بھی منانی تھی، ابھی تو خوابوں کے لڑکوں کے ساتھ باندر قلعہ بھی کھیلنا تھا، ابھی تو اپنے ہاتھ بھی پیلے کرنے تھے، ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا، بہت کچھ۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کمرے میں ٹوانا صاحب کی آواز گونجی۔ ہاں جی، میں منمنایا۔ کیا؟ وہ بولے۔ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ ٹوانا صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور ملازمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، صرف 2 بندے اس کو پکڑے رکھیں، باقی پیچھے پیچھے ہٹ جائیں۔ سب ملازمین پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سہمے ہوئے تھے کہ ٹوانا صاحب کس قسم کی انوکھی سزا دینا چاہ رہے ہیں۔ میری گھکی بن گئی۔ میں نے بولنا چاہا، لیکن مجھے لگا جیسے میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہے۔ جیسے ہی میں 1 2 3 کہوں، تم لوگ اسے چھوڑ کر پرے ہو جانا۔ ٹوانا صاحب نے ان 2 ملازمین سے کہا جو مجھے جکڑے ہوئے تھے۔ میں ساکت ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ڈبڈبائی آنکھوں اور بڑی حسرت سے آخری دفعہ ارد گرد کھڑے ملازمین کو دیکھا۔ 1 ٹوانا صاحب شروع ہو گئے۔ زنجیر کا دوسرا سرا انہوں نے اپنے دائیں بازو میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے ملازمین کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن ایسا لگا جیسے مجھ میں جان ہی نہیں۔ 2 کمرے کا منظر میرے سامنے دھندلانے لگا۔ زندگی کے تمام لمحات ایک لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ میں نے بلند آواز کلمہ پڑھا۔ 3 ٹوانا صاحب کے حلق سے نکلا اور دونوں ملازمین ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ کر پرے ہو گئے۔ ٹوانا صاحب نے ایک جمپ لگایا اور شروع ہو گئے۔ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ سارے ملازمین کے منہ کھلے رہ گئے۔ ٹوانا صاحب پوری دل جمعی کے ساتھ سریا بھوپالی کی مٹی پلیت کر رہے تھے اور لہک لہک کر گاتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے پاؤں کو زنجیر میں الجھاتے اور پھر پورے والیوم میں کہتے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے غیر محسوسانہ طور پر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر تیزی سے واپس بھاگا۔ کسی بھی ملازم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ جانی بے جانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ کمالے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے سارا وقوع بتایا۔ ساری بات سن کر جانی کے چہرے پر پریشانی ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ یکدم بے چین سا ہو گیا تھا۔ کمالے، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یعنی تیرا مطلب ہے کہ میں وہاں ٹوانا صاحب کی خوراک بن جاتا؟ ابے نہیں یار، لیکن یہ جو تو وہاں سے بھاگ آیا ہے، یہ تو نے بہت برا کیا۔ اگر ٹوانا صاحب کو تیرا بھاگنا یاد رہ گیا تو وہ تجھے اس کی بہت سخت سزا دیں گے۔ میں ڈر گیا۔ کیا مطلب؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ دورے کی حالت میں انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور نہ ہی بعد میں کوئی چیز یاد رہتی ہے۔ ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں سب کچھ یاد بھی رہتا ہے۔ جانی نے سر کھجایا۔ تیرا بیڑا غرق۔ میں کانپ گیا۔ تو نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بس یاد ہی نہیں رہی۔ تیری یادداشت نے مجھے مروا دیا۔ جانی، مجھے اگر پتا ہوتا کہ ٹوانے کو سب یاد رہتا ہے تو میں کبھی نہ بھاگتا۔ اب تو میری بات ادھوری ہی تھی کہ اندر سے خانسامہ بھاگتا ہوا آیا۔ چل لوئے، تجھے ٹوانا صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جما دیے۔ اوئے، ٹوانا صاحب کی حکم عدولی کرے گا؟ خانسامہ غصے میں آ گیا۔ بس کہہ جو دیا ہے، میں نہیں جاؤں گا، اور میں یہ ملازمت بھی ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا اور سامنے نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ٹوانا صاحب پورے جاہو جلال کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے اور ان کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ میرے قدم نو من کے ہو گئے۔ ٹوانا صاحب نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، سب لوگ باہر چلے جائیں، مجھے کمالے سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کیا تماشا تھا؟ ہر 2 منٹ بعد ضروری بات اور ہر 3 منٹ بعد ڈانس۔ لیکن میری ہمت اور اوقات ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے غصے کا برملا اظہار کر سکتا، لہٰذا بہت جلد میرا غصہ خوف میں بدل گیا۔ تاہم اب کی بار میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ٹوانا صاحب نے پھر کوئی زنانہ ایکشن بنایا تو میں کھڑکی سے چھلانگ لگا کر فرار ہو جاؤں گا۔ ٹوانا صاحب بھی شاید میرا ارادہ بھانپ گئے تھے، اس لیے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو گئے اور پھر ایک حیرت انگیز جملہ کہا جسے سنتے ہی مجھے ہزاروں واٹ کا جھٹکا لگا اور میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ کمالے، مجھے دورے نہیں پڑتے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ٹوانے کو پھر دورہ پڑا ہے۔ میری بات کا یقین کرو، اگر تم تسلی سے میری بات سنو گے تو اس میں خود تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ اب وہیں کھڑے رہیں تو میں بات سنوں گا، میں نے اپنی شرط بتائی۔ ٹوانا صاحب کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولے، مجھے منظور ہے،
لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں 5 لاکھ نہیں چاہیے؟ میری شکل رونے والی ہو گئی۔ ٹوانا صاحب، چاہیے تو صحیح، لیکن عزت ترانہ طریقے سے۔ ہاں تو میں کب تمہیں بے عزت کر کے 5 لاکھ دینا چاہتا ہوں؟ میں نے تو بتایا بھی تھا کہ تمہیں صرف 3 لفظ بولنے ہیں، اور یقیناً وہ 3 لفظ ہوں گے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہا 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 ہا۔ ٹوانا بھینسے کی طرح ڈکرایا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کی ہنسی کا اعتبار کروں، لیکن دماغ کہتا تھا کوئی رسک مت لینا، ہو سکتا ہے یہ بھی دورے کی کوئی کیفیت ہو، لہٰذا میں اسی طرح محتاط کھڑا رہا۔ 3 منٹ 11 سیکنڈ تک ہنسنے کے بعد ٹوانا صاحب بولے، بھائی خوب، اب میں سمجھا کہ تم کیوں بھاگے تھے۔ بے وقوف انسان، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مجھے دورے وغیرہ کچھ نہیں پڑتے، بلکہ یہ ڈھونگ میں نے اپنے بھائی لطیف سے بچنے کے لیے رچا رکھا ہے۔ میرے باپ کی وصیت کے مطابق جب تک میرے دورے ٹھیک نہیں ہو جاتے، لطیف ان کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ میں چونک گیا۔ ٹوانے کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میرے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور میں کچھ بات سمجھنے لگا۔ ٹوانے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میرا بھائی میری موت چاہتا ہے اور میں اپنے بھائی کی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، اور جب پولیس پوچھے کہ قاتل کون ہے تو تم 3 لفظوں میں صرف اتنا کہو کہ میں قاتل ہوں، اسی بات کے تمہیں 5 لاکھ ملیں گے۔ قاتل؟ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں زیادہ دیر تک کھڑا رہوں تو دھڑام سے گر جاؤں گا۔ 5 لاکھ میں پھانسی کا پھندا۔ گھبراؤ مت، تمہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ ٹوانے نے غالباً میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ پھانسی تو واقعی نہیں ہوگی، لیکن سزائے موت ضرور ہو جائے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے 5 لاکھ۔ تھوڑے ہیں تو 10 لاکھ کر دیتے ہیں۔ چلو 10 بھی چھوڑو، 15 لاکھ لے لینا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جیل سے چھڑوا لوں گا۔ اس نے دھماکہ کیا۔ اور اگر نہ چھڑوایا تو؟ میں نے بیچارگی سے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس سے پہلے بھی تو تمہیں جیل سے رہا کروایا ہے، حالانکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ مجھے 15 لاکھ دے گا؟ یہی بات میں نے ٹوانا سے کی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیل سے چھوٹتے ہی وہ مجھے پوری رقم ادا کر دے گا۔ تاہم میں نے سوچنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی باور کرا دیا کہ اگر یہ بات آؤٹ ہوئی تو وہ مجھے گولی مارنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائے گا، وہ لاش وہاں پھینکے گا جہاں جانور بھی نہ جاتے ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر اجازت لے کر کچی بستی میں شریفہ کے گھر آ گیا۔ جانی مجھ سے بات کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے اور ٹوانا کے درمیان کون سی خفیہ بات ہوئی ہے، جس کے لیے سارے نوکروں کو ڈرائنگ روم سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ میں جانی کو اپنے راز میں شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں وہ مروا ہی نہ دے۔ شریفہ ناک منہ چڑھائے ہوئے تھی۔ غالباً میری عدم موجودگی میں اس کی پھر جانی سے تو میمہ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جانی سے جب بھی اس کی لڑائی ہوتی وہ اکثر اپنا غصہ مجھے زہریلا کھانا دے کر پورا کرتی۔ یہ شریفہ بھی عجیب عورت تھی، شہر کی کسی کوٹھی میں کام کرتی تھی، لیکن ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ کھانے میں نقص نکالنے کی کوشش کی تو اس نے پلیٹ میرے آگے سے اٹھا کر زور سے دیوار پر دے ماری اور بولی، جا کے ماں کے گھر سے کھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے شدید خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ اب تو میں نے اس سے کھانے کا شکوہ ہی چھوڑ دیا تھا، تاہم ہر روز میری خواہش ہوتی کہ کم از کم یہ تو پتا چلے کہ آج جو میں نے کھایا ہے وہ تھا کیا، لیکن کبھی یہ راز فاش نہ ہو سکا۔ وہ چیزیں ہی بڑی عجیب و غریب بناتی تھی، کبھی چکن میں بڑے گوشت کا قیمہ ڈال دیتی، کبھی دال میں حلوہ ڈال دیتی، کبھی مرچوں والی سوئیاں تیار کرتی اور کبھی میرے آگے میٹھا اچار رکھ دیتی۔ یہ کھانے کھا کھا کر میں روز نئے ذائقوں سے روشناس ہو رہا تھا۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ جانی کریت کر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ٹوانا صاحب نے مجھ سے کیا بات کی۔ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ جانی کو اس راز میں شریک کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ شریفہ کی عدم موجودگی میں بات کی جائے۔ لہٰذا میں نے جانی کو اشارہ کیا کہ اس وقت کوئی بات نہ چھیڑے اور رات ہونے کا انتظار کرے۔ رات ہوتے ہی جانی میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا، پیچھے سے شریفہ بھی آ پہنچی۔ چل جا کے سر درد کی گولی لے کر آ، سارا دن کام کر کر کے میرا دماغ گھس جاتا ہے۔ جانی نے منہ بنایا۔ اس وقت کہاں میڈیکل سٹور کھلا ہوگا؟ شریفہ نے بڑی مشکل سے غصہ کنٹرول کیا اور بولی، بک بک نہ کر، تیرے نشے کے لیے تو ساری رات میڈیکل سٹور کھلے رہتے ہیں۔ جانی بھی ضد میں آ گیا۔ اس وقت دل نہیں چاہ رہا، میں تھکا ہوا ہوں۔ جانی چلا جا، مجھے غصہ نہ دلا۔ شریفہ آہستہ آہستہ اپنی جون بدل رہی تھی۔ مجھے آنے والے وقت کی خوفناکی کا احساس ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے جانی سے کہا کہ وہ جائے اور گولی لے آئے، لیکن جانی بھی ٹھیٹ ہڈی تھا، مزید پکا ہو کر بیٹھ گیا۔
लाओ मैं ला देता हूँ। मैंने झगड़ा खत्म करना चाहा। मेरी बात सुनते ही अचानक शरीफा ने पूरी ताकत से मेरे मुंह पर घूंसा दे मारा। ये इफ्ताद इतनी अचानक थी कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिल सका। मैं बिलबिलाता हुआ दूर जा गिरा। सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जलती हुई भट्टी में डाला जा रहा है। मैं जमीन पर लोटपोट होने लगा। मेरे मुंह में खून भर आया था। जानी तेजी से उठा और उठते ही शरीफा के बाल पकड़ लिए। तेरी तो ऐसी की तैसी, तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया। शरीफा ने फौरन जवाबी हमला किया और पूरी कुव्वत से जानी के हाथ पर दंदी काट ली। जानी के हलक से एक होलनाक चीख निकली और वो शरीफा के बाल छोड़कर अपना हाथ दबाए फर्श पर गिर गया। अजीब मंजर था। फर्श पर एक तरफ मैं दर्द के मारे लोटनियां खा रहा था, दूसरी तरफ जानी बिलबिलाता फिर रहा था और शरीफा ठनकर खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, सब कुछ मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। मैं कितनी देर बेहोश रहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मैंने महसूस किया कि ये शरीफा का घर नहीं है। मैंने इधर उधर देखा और हैरान रह गई। ये तो कोई बहुत ही अच्छा सा घर लग रहा था, लेकिन मैं तो शरीफा के घर बेहोश हुआ था। मुझे यहाँ कौन लाया? मेरे जहन में सवालात गर्दिश करने लगे, लेकिन जाहिरी बात है कि जवाब मिलना उस वक्त तक नामुमकिन था जब तक कि मैं उठकर पता ना करता कि वो कौन मेहरबान है जो मुझे वैसी शरीफा के चुंगल से छुड़ाकर यहाँ तक लाया है। शरीफा के बारे में मेरी हतमी राय ये थी कि वो यकीनन किसी जन्म में चुड़ैल रही होगी। खुदा गवाह है कि उसका मुक्का इतना ताकतवर था कि मेरा जबड़ा तक हिलकर रह गया था। मैं यकदम उठकर बैठ गया। दर्द की तेज लहर ने मुझे शरीफा याद दिलाई और मैंने सर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक यूं ही रहा, फिर जैसे ही आंखें सामने की तरफ की मेरा पूरा वजूद बर्फ का हो गया। यूं लगा जैसे मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा। ये सब क्या था? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। सामने इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन मंजर था। मेरे बिल्कुल सामने कुर्सी पर फहमी बैठी खामोशी से मुझे घूर रही थी। मैं थरथर कांपने लगा। कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं था। दरवाजा भी लॉक नहीं था। पहले मैंने सोचा कि दौड़ लगा दूं, फिर जहन में आया कि जो इतने इत्मीनान से बैठी हुई है उसने यकीनन कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। फहमी, तुम यहाँ? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। उसने एक तवील सांस ली और जवाब देने के बजाय दोबारा मुझे घूरने लगी। मैं मजीद बौखला गया। फहमी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने उल्टा उससे सवाल कर दिया। मुझे पक्का यकीन था कि मेरा ये बोंगा सवाल सुनकर फहमी कम से कम एक आधी जूती तो मेरी तरफ जरूर उछालेगी, लेकिन हैरत की बात है कि वो खामोशी से मुझे घूरती रही। पता नहीं क्यों वो मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही थी। या तो उसे किसी ने मना किया था या वो किसी का इंतजार कर रही थी। मेरा दूसरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो वाकई किसी का इंतजार कर रही थी। इसी असना में दरवाजा खोला और जो सूरत नजर आई उसे देखकर मेरा दिमाग फिर भग से उड़ गया। पता नहीं वो कैसा मनहूस दिन था कि दिलो दिमाग पर झटके पे झटके लग रहे थे। मैंने आंखें फाड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां से शरीफा अंदर दाखिल हो रही थी। मेरी तरफ देखते ही उसने अजीब सा बुरा मुंह बनाया, फिर तेजी से फहमी की तरफ बढ़ गई और उसके कान में कुछ कहने लगी। मैंने पूरी तवज्जो उसकी बात सुनने की तरफ लगा दी, लेकिन कुछ न सुन सका। अगरचे उसका ये अमल इस्लामी शायर के खिलाफ था कि वो एक तीसरे बंदे की मौजूदगी में दूसरे बंदे से कान में बातें कर रही थी। ताहम मैं मजबूर था, वरना उसे जरूर समझाता। बात करने के बाद वो मुड़ी और इत्मीनान से खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। मैं बदहवास हो रहा था। फहमी भी मुझे घूर रही थी और शरीफा भी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शरीफा की यहाँ मौजूदगी क्या मानी रखती है। ये मेरी मुलाजमा है। फहमी ने लब खोले। ओह, मेरे होंठ सुकड़ गए। मैं सब समझ गया था। किस्मत ने फिर मुझे फंसवा दिया था। शरीफा शहर की जिस कोठी में काम करती थी वो फहमी की ही थी। अब की बार मैंने खामोशी इख्तियार की। आगे तो तुम समझ ही गए होगे। यकीनन आज तुम नई नई शक्लें अचानक देखकर बहुत हैरान हो रहे होगे। मेरे पास तुम्हारे हैरान होने के लिए एक और बहुत अच्छी सूरत मौजूद है। जरा पूछो तो किसकी है? मैं चौंक गया, गोया कोई और भी मौजूद था। कौन हो सकता है? मैंने तबीयत के बरखिलाफ जहन पर जोर दिया। यकीनन जानी ही हो सकता है। शरीफा के साथ मिलकर वही मेरा सही कबाड़ा कर सकता था। ताहम मैंने अपना राज फहमी पर जाहिर नहीं किया। अगर कहो तो बुलाऊं? फहमी ने फर्माबरदार बीवी की तरह मेरी राय ली। मैं बेबसी से इधर उधर देखने लगा। पता नहीं अब वो किसको बुलाने लगी थी। आ जाए, उसने इत्मीनान से कहा और दरवाजा आहिस्ता से खुला और जो शख्सियत नमूदार हुई उसकी सूरत पर नजर पड़ते ही मेरे दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका अगला पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।